بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کو لے کر بہت فکر مند رہتا تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کے جامع مسجد کے گرد تعینات کر دیا اور کہا چھپ کر دیکھتے رہو، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگایا اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے، اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرایا کہ آج تو پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جوں ہی سلام پھیرا، فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جوں ہی سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا ہے، رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہا۔ چور کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں اپنی سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں؟ کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا، عالی جا، یہ کرم نوازی کس وجہ سے ہے؟ بادشاہ نے کہا، تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے۔ چور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اے اللہ، میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح نماز ادا کی اور بدلے میں تو نے دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہیں کھڑے کھڑے نادم ہو کر تائب ہوا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مقام ہوگا ان کا، ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا عبادت گزار بنائے، آمین۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ پاک ہمیں اپنے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔